السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو رمضان کی مبارک ہو سب کو۔ اللہ کے فضل سے بعض علاقے رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، بعض جگہ اس وقت سحری ہو رہی ہوگی، لیکن پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور ان علاقوں میں قرب و جوار کے علاقوں میں تو غالباً اب عشاء کی نمازیں ہو چکی ہوں گی اور رمضان کی تیاری کر رہے ہوں گے، یعنی صبح کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو میں اس سلسلے میں ایک اعلان کر دوں، مناسب ہوگا کہ پروگرام میں کچھ تبدیلی تجویز کی گئی ہے۔ ایک تو جو یہ خیال تھا کہ مسلسل تلاوت ہوگی اور مختلف زبانوں میں ترجمے، اس کام کے لیے جتنا وقت درکار تھا وہ میسر نہیں آ سکا، اس لیے بین ہی جس طرح ایک ذہن میں نقشہ ابھرا تھا اس کے مطابق ہم اس پروگرام میں رنگ نہیں بھر سکیں گے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تلاوت کے وقت کو اس حد تک محدود رکھا جائے جو عام طور پر بنگلہ دیش سے لے کر پاکستان اور ارد گرد کے علاقوں میں سنا جا سکے، مگر رمضان میں دوسری ضروریات میں حائل نہ ہو، یعنی ایسے وقت میں فارغ کر دیا جائے کہ جب وہ آرام سے کچھ نیند کر لیں اور پھر صبح کی تیاری کریں۔ تو یہ عرصہ انشاءاللہ تعالی کسی اور پروگرام کے بغیر صرف تلاوت کے کچھ پروگرام پر مشتمل ہوگا، لیکن مسلسل نہیں بلکہ دن کے آخری حصے میں، یعنی جو پاکستان وغیرہ کے دن کا آخری حصہ ہے اس میں کچھ تلاوت کی جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ روزمرہ کا پروگرام جو درس کا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، صرف جمعہ کے دن رخصت ہوگی، کیونکہ یہاں جمعہ کی تیاری کے لیے جو وقت چاہیے اس وقت درس دینا مشکل ہوگا، اس لیے ہر ہفتے 6 دن انشاءاللہ مسلسل درس چلے گا۔ تو درس کے بعد جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے پھر تلاوت کا پروگرام شروع ہو جایا کرے گا، اور انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنی پرانی مجلسوں کو اسی طرح شروع کریں گے، لیکن امید رکھتا ہوں کہ اس وقت جو مستقل پروگرام ذہن میں ہیں ان کا ایک حصہ ہم تک مکمل صورت میں پہنچ جائے گا، اور کچھ نئے پروگرام بھی انشاءاللہ تعالی داخل کیے جائیں گے۔ اب بتائیے آج کا پروگرام کیا ہے؟ ہاں، ایک تو میں ان اسیران راہ مولا کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں، جن میں سر فہرست نسیم سیفی صاحب مدیر الفضل ہیں، پھر آغا سیف اللہ صاحب ہیں، مرزا محمد الدین صاحب ناز، چودھری محمد ابراہیم صاحب اور قاضی منیر احمد صاحب۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کی زندگی مسلسل ایک قسم کی دوبھر کر دی گئی ہے، اور یہ کوئی آج کا قصہ نہیں، مسلسل ان کے اوپر ہر قسم کی الزام تراشیاں کر کے ان کو عدالتوں کے سامنے حاضر ہونا پڑتا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اس سلسلے میں قاضی منیر احمد صاحب نے مشکل کی زندگی بسر کی ہے۔ ان کے وہ تو اتنے مقدمات ہیں کہ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر گنے نہیں جا سکتے، اور کبھی کہیں پیشی کبھی کہیں پیشی، پھر ہر جگہ مولویوں کا جمگھٹ، گندی گالیاں اور بدنی نقصانات کی دھمکیاں، اور حلہ کر کے بعض دفعہ اسیروں پر ان کو جو زد و کوب کیا جا سکتا ہے وہ بھی کیا جاتا رہا۔ تو یہ جو دور ہے یہ اپنے اس مقام کی طرف چل رہا ہے جو خدا کی تقدیر میں بالآخر انشاءاللہ جماعت کی آخری فتح کا مقام ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن ان بھائیوں کی تکلیفوں کا دل میں بہت گہرا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی صبر کے ساتھ اس مصائب کے دور کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جج صاحب یہ فیصلہ دینے والے ہیں ان کے متعلق گزشتہ تمام اطلاعات تو یہی تھیں کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ دینے والے ہیں، اور پہلے کبھی ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ جس طرح اس عدالت کی کارروائی جاری رہی، ہمارے وکلاء کی اطلاع ہے کہ اس سے صاف نظر آتا تھا کہ انصاف سے فیصلہ ہوگا، اور جج صاحب کے جو تبصرے تھے وہ یہی امیدیں بندھا رہے تھے۔
پھر آخری وقت میں آ کر فیصلے میں کچھ تاخیر کی گئی اور جج صاحب کہیں تشریف لے گئے اپنے آرام کے کمرے میں یا جہاں بھی، اور جب آئے ہیں تو اس وقت ان کا مزاج بالکل بدل چکا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے، مگر عالم الغیب والشہادہ وہ خدا ضرور جانتا ہے۔ میں اس پر کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ اس سے فرق پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اسی کے ہاں سارے قضیے لوٹائے جائیں گے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ تقدیر شر جو دکھائی دے رہی ہے، لازماً اس میں سے تقدیر خیر پھوٹے گی، اس یقین پر قائم رہیں، اور آخرت کے یقین کے یہ بھی معنی ہیں کہ انجام کار مومن لازماً کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو، ان مظلوموں کو ہمت کے ساتھ اپنے بڑھاپے اور کمزوریوں کے باوجود کم سے کم تکلیف کے ساتھ اس ابتلا کے وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں جب بھی اس کی تفاصیل معلوم ہوئیں اور فیصلے کی تفاصیل بھی، اور جو بارہا مقدمے قائم کیے گئے ہیں وہ آخر کیا جرم انہوں نے کیے تھے، وہ ساری دنیا میں انشاءاللہ مشتہر کر دیے جائیں گے۔ ہم نے احتجاج تو خدا کے حضور پیش کرنا ہے، لیکن دنیا کو ساتھ ساتھ یہ بتانا ضرور ہے کہ ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بہت سی سعید فطرتیں ہدایت پا جائیں اور وہ سمجھ جائیں کہ جو دستور غیروں کا ہے وہ نہیں ہے جو انبیاء کا ہوا کرتا تھا، یقیناً وہ نہیں ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا دستور تھا، بلکہ ان کا دستور ہے جو آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ کلمہ کبھی بھی حضرت محمد رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، غیروں کو پہنچاتا تھا، آپ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ عبادت سر انجام دینا کبھی کسی کے لیے تکلیف کا موجب نہیں بنتا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے۔ تو جب ان کی وہ جرائم کی فہرست، جن کو یہ جرائم کہتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی تو دنیا خود ہی فیصلہ کر لے گی۔ بس اس کی تیاری کریں۔ تمام ممالک میں عدلیہ ہے اس کو بھی پوری طرح آگاہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو صحافت کی دنیا ہے اسے بھی پوری طرح روشناس کرائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر اپنی برادری کے طور پر، یعنی صحافت کے دائرے میں اپنی برادری کے طور پر وہ سمجھیں کہ حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ بھی آواز اٹھائیں گے۔ آواز تو وہی سنی جائے گی جو خدا کے ہاں فیصلہ پا جائے گی، مگر دنیا کی کوششیں بہرحال ہم پر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ہمت اور صبر کے ساتھ درست اور صحیح کارروائی کر سکیں جو اس کی نظر میں مقبول ہو۔ آگے یہ پاکستان سے ایک بچے کا خط ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ بات بات پہ ماں باپ مجھے جھڑکتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کوئی انداز نہیں ہے تربیت کا، بالکل نامناسب ہے، اور بچپن سے بچوں کے دلوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کرنے والی بات ہے۔ ایسے بچے پھر متوازن شخصیتیں لے کر بڑے نہیں ہوتے، بلکہ کئی قسم کے احساسات کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر جب باپ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو پھر دین کے خلاف بھی بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے استغفار سے کام لیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے والدین پر جو اس طرح سختی کرتے تھے بہت سخت ناراض ہوتے تھے، اپنی تکلیف کا اظہار فرماتے تھے کہ تم کیا ظلم کر رہے ہو، اگر کوئی بچہ تم سمجھتے ہو کہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو دعا کرو۔ سب سے پہلی تدبیر اور سب سے اہم تدبیر دعا ہے، اور یہی تدبیر ہے جو تقدیر بن جایا کرتی ہے، ورنہ آپ کی ہر تدبیر بیکار ہے۔ تو بچوں کو پیار اور محبت سے گلے لگا کر ساتھ چلیں۔ یہ زمانہ نہیں ہے، اگر پہلے تھا بھی کبھی، کہ اس طرح بچے ڈنڈے کے زور سے اپنی اصلاح کر لیں، کچھ دیر دبے رہیں گے، کچھ دیر اپنے جذبات کو دبائیں گے، پھر آپ کے خلاف بھی باغی بنیں گے اور معاشرے کے خلاف بھی بغاوت کریں گے۔ یہ بشیر حیات صاحب جو ہمارے مشہور سوالات کرنے والے ہیں، جی، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک شعر صد سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار، یہ شعر بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے متعلق انسانیت کے